جیسا کہ میں نے اپنی ابتدائیے میں کہا، ہم نہیں توقع کرتے تھے. ہمارا خیال تھا کہ حملے ہوتے ہیں، اٹھا لیا جاتا ہے، پھر ایک اخلاقی پریشر پڑتا ہے، ریلیز کر دیا جاتا ہے. یہ کیا ہوا کہ حکومت کے لا منسٹر پنجاب نے بیٹھ کے ڈیفینڈ کر دیا ہے کالے قانون کو؟ یہ میں نے نہیں دیکھا پچھلے 20 سال میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، کل رات جب یہ میں مناظر دیکھا تھا، میری زندگی کے ایک تکلیف دہ لمحات میں تھے. میں نے ساتھ پر تشدد لاتعداد دیکھا ہے. مشرف دور میں غلطی سے میں پریزیڈنٹ تھا پنجاب یونین جرنلسٹ کا، اور اس وقت یونین ایک تھی. اس میں اظہار یکجہتی کے لیے محترم نواز شریف صاحب تشریف لائے، شہباز شریف صاحب، حمزہ صاحب، شہید بے نظیر بھٹو، عمران خان، ہر مکلا، ہر بندہ. میں نے اس میں 2 دفعہ جسم پورے کا پورا خون آلود ہوا. یار یہ ظلم و ستم ضیاء الحق نے بھی نہیں کیا ہوگا. آپ کو عمران ریاض سے اختلاف ہو سکتا ہے، میرا تو وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہونا چاہیے، آپ کا حق ہے. ایک بندے کو جسے جب آرمی چیف کی ہو بریفنگ اسے بلایا جائے، اہم فوجی حلقے بلائے جائے، وزیر اعظم بریفنگ میں بلائے، چاہے حکمران ہے چاہے اپوزیشن ہے. کیا مجھے یہ بتائیں، آج عمران ریاض ہتھ کڑیوں میں جکڑ کر وہ لگڑ بگڑ جو جشن منا رہے ہیں وہ جیت گیا ہے، میرے سے بازی لے گیا ہے. میں کہتا تھا میں نے صحافت کے لیے بڑا خون بہایا ہے، میں نے بڑے لوگوں سے مقابلہ کیا ہے. آج وہ جیت گیا ہے. پوری دنیا میں جشن منانے والے ہار گئے ہیں. جس ہاتھ میں ہمیں سینئر نثار عثمانی IH راشد نے قلم پکڑنا سکھایا تھا، ان ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہیں. یہ 30 سال کی صحافت کا یہ انعام ان کا ہم پر احسان ہے. کیا عمران ریاض را کا ایجنٹ ہے؟ کیا اسرائیل کے لیے کام کرتا ہے؟ کیا خدا نہ خواستہ پاکستان کے خلاف دانستہ یا غیر دانستہ کسی سازش کا حصہ ہے؟ اس کا پوائنٹ آف ویو ہے. اس سے 100 دفعہ آپ اختلاف کریں، آپ 1000 دفعہ کریں. اور کون سا ایسا کام کر لیا کہ آپ نے 30 پرچے درج کر لیے؟ وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. ڈاکٹر صاحب، میں ایمانداری سے یہ صحافت اب نہیں کرنے کے قابل رہا یہ ملک. آپ نہ مانیں، آپ کی مرضی. ضیاء الحق کے بھی ہم نے قصے سنے، صحافی شہید بھی ہوئے، کوڑے بھی کھائے. اس طرح ایک منتخب وزیر سیاسی جماعت جب کلثوم نواز پہ ریٹ ہوتی تھی تو ایک دفعہ میں اپنی گاڑی میں بٹھا کے انہیں لے گیا، آپ کو پولیس نہ پکڑے. محترمہ اللہ تعالیٰ انہیں جنرل کلثوم نواز. آج انہی کی حکومت میں ایک صحافی پر مقدمہ درج ہوئے اور وزیر قانون نہایت قابل احترام ملک احمد خان، انہوں نے ہمارا جمہوریت سے ایمان ہی اٹھا دیا ہے. ہماری طرف سے بھی ڈکٹیٹر آئے، جمہوریت آئے. اور بھائی اس پہ الزام لگاؤ اس نے پیسے لیے ہیں، خدا نہ خواستہ وہ کرپٹ ہے، وہ ملک دشمن ہے، پاکستان کی طاقتوں کے خلاف ہے، پاکستان کی سلامتی کے. وہ ادارے بھی میرے ہیں، یہ حکومت بھی میری ہے، یہ اپوزیشن بھی میری ہے. اگر کہیں اختلاف رائے آ گیا تو اس کا اتنا ظلم کی داستان بنا دیا آپ نے کہ پوری دنیا آج انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے مائیکل ہے، میری آج ان سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. یہ تو آپ کے مشرف دور میں بھی نہیں ہوا. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی یہ بتائیں، ہم انہیں کیا بتائیں، کیا جواب دیں. نواز شریف کی مریم شراب کی میٹنگ میں کون کون جاتا ہے، کتنی کتنی دیر بیٹھا رہتا ہے؟ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں. اگر ثابت نہیں کروں گا نا میں ٹی وی پہ نہیں آؤں گا. میں اتنی بڑی دعویٰ کر رہا ہوں. ہمیں تو کبھی نہیں انہوں نے بلایا، ان کا رائٹ ہے. وہ بھائی میرا مقصد ہے، حامد میر پہ گولی ہوئی وہ مجھ پہ چلی، ابصار پہ ہوئی مجھ پہ چلی. میں نے اس وقت بھی کہا ہر صحافی پہ چلی. میں ایک رپورٹر ہوں، مجھے دکھ ہوا ہے، تکلیف ہوئی ہے. 10 پرچے اور دے دیں، 101 اور پرچہ دے دے. ایک اور، نہ میں PTI کا ترجمان ہوں نہ میں نون لیگ کا ہوں. مجھے آزادی صحافت کی نثار عثمانی نے ABC سکھائی ہوئی ہے. میں ایک رپورٹر ہوں، میں پیراشوٹ نہیں ہوا. مجھے دکھ ہوا ہے کہ ہتھ کڑیاں لگائی گئی ہیں، یہاں اس کو ثابت کرے انڈیا کا ایجنٹ ہے. یہی نواز شریف سے بھی ملتے رہے. نواز شریف کا بھی انٹرویو عمران ریاض کرتا رہا ہے، موجودہ عمران خان صاحب کا بھی کرتا رہا. کل اور آئے گا. ہمارے لیے موجودہ وزیر اعظم بھی قابل تعریف ہے. دیکھیں نا، ہم تو صحافی ہیں. کیا ڈاکٹر موہت کا بھی نام ڈسکس ہو رہا ہے؟ ارشد شریف پر بھی پرچے ہیں. کس صحافی پر پچھلے 4 سالوں میں 60 پرچے ہوئے ہیں؟ مجھے اس صحافی کا نام بتائے. میں پچھلے 40 سالوں کی صحافت کا، یہ PUJ کا قانون ہم نے لکھا، آئین ہم نے لکھا ہوا ہے، آئین ہم نے لکھا ہوا ہے.
کمال ہے یہ آج تھوڑا صافت ہمیں صحیح ہے، بھیک میں بالکل دے صحیح دی ہے۔ کسی نے آ کے To the best of my understanding، میں نے اسی چیز کی نیسر مجھے ذرا فاروق سلیم صاحب کی طرف آنے دیجئے، مجھے فاروق سلیم صاحب کی طرف آنے دیجئے۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، میں نے پہلے بھی اس کی وضاحت کی کہ صحافیوں کو مارا پیٹا گیا، اٹھایا گیا، ڈسپیئر ہو گئے، قتل ہو گیا سلیم شہزاد کا 2011 میں، لیکن کسی حکومت نے اس قسم کے کالے قوانین کو بیٹھ کے ڈیفینڈ نہیں کیا جس طرح سے ملک احمد خان صاحب نے کر دیا۔ یہ جو صورتحال ہے اس وقت پاکستان کی، بجائے ارتقاء ہونے کے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم 1980 کی سیاست کی طرف جا رہے ہیں جب اس ملک میں مارشل ہوا کرتا تھا۔ آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب؟ ڈاکٹر صاحب، مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک شخصیت ہے، اس کا ایک خاص نقطۂ نظر ہے، اس نقطۂ نظر کی بنیاد کے اوپر آپ اس کو اریسٹ نہیں کر سکتے یا اس کو اریسٹ نہیں کر سکتے۔ ان کا خاص نقطۂ نظر، بے شک آپ اس نقطۂ نظر سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کا تسلسل ہے نظر آ رہا، کوئی نئی چیز مجھے نظر نہیں آتی۔ 2018 سے، اس سے بھی پہلے سے کر لیں تو یہ ایک معاملہ چل رہا ہے کہ نقطۂ نظر کی بنیاد کے اوپر کسی صحافی کو، کسی غیر صحافی کو بھی اس کو ہراس کیا جاتا ہے، اس کو تنگ کیا جاتا ہے یا اس کو اریسٹ کر دیا جاتا ہے، صرف اس بنیاد پہ کہ اس کا نقطۂ نظر سے، اس کے نقطۂ نظر سے آپ کو اختلاف۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، یہ پچھلے 4 سال سے بھی زیادہ عرصے سے یہ معاملہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑا سا پھر وضاحت کر دوں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کہ ایک تبدیلی آئی ہے کہ نقطۂ نظر پہ لوگوں کو مارا پیٹا گیا، اٹھا لیا گیا، جب اخلاقی رد عمل ہوا، جیسے مطیع اللہ جان کے کیس میں اٹھا کے چلے گئے، اخلاقی رد عمل ہوا، سوشل میڈیا کی طرف سے ہوا، سیاسی حلقوں کی طرف سے ہوا، تو ایک دن سے کم ٹائم میں ان کو چھوڑ دیا گیا۔ کسی نے پرچہ نہیں ان کے اوپر کاٹا، ان کو ہتھکڑیاں نہیں لگائیں، ان کو پابند سلاسل، ان کو سلاخوں کے پیچھے سے ان کی تصویریں نہیں آئیں۔ یہاں ہم ایک نئی چیز دے رہے ہیں کہ حکومت ڈیفینڈ کر رہی ہے اس حرکت کو، جو آپ کہہ رہے ہیں پہلے بھی ہوتی رہی ہے، حکومت نے اس کو قانونی طور پر ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا، یہ فرق پڑ گیا ہے۔ دیکھیے، نہ صرف پچھلے 4 سال، پچھلے 20-25 سال کی بھی تاریخ نکال لیجیے، آج کل تو پولرائزیشن اتنی سخت ہو گئی ہے کہ اگر آپ ایک پارٹی کا نقطۂ نظر سامنے رکھتے ہیں تو آپ نے جو بھی اس پارٹی نے کرنا ہے آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، اور دوسری پارٹی جو ہے آپ اگر اس کے خلاف ہیں یا اس پارٹی کے سپورٹ میں نہیں ہے تو آپ نے ہر چیز کو اس کو استعمال کرنا ہے اس کے خلاف۔ تو ایک تو یہ پولرائزیشن تو پچھلے 4 سال سے میں سمجھتا ہوں پچھلے 20 سال کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہو گئی۔ تو اس وقت یہ ہے کہ یہ حالات FIR نہیں کٹتی رہی ہیں، حکومتیں بیٹھ کے ان کو ڈیفینڈ بھی کرتی رہی ہیں۔ اس قسم کے ٹرینڈ کو کیسے روکنا ہے سر، جہاں پہ پرومیننٹ صحافیوں کو ہتھکڑیاں لگائی جائیں، اس ٹرینڈ کو کیسے روکنا ہے سر؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے۔ صاحب، اس پہ جو ایک معاشی نقطۂ نگاہ ہے، اس میں دیکھیے 22 کروڑ پاکستانیوں کا تو انٹرسٹ ہے سارے کھیل میں، وہ معاشی انٹرسٹ۔ اس وقت لگ رہا ہے ایسے کہ 2 سیاسی بیانیے جو ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ ایک سیاسی جماعت وہ ہے جو خانہ جنگی بیانیہ جو ہے وہ سامنے رکھ رہی ہے، دوسری طرف سے بیانیہ آ رہا ہے کہ ہم نے معیشت کو بہتر کس طرح کرنا ہے۔